فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کافر کا مال جس طرح ہو لوٹ لو، حالانکہ شریعت نے دھوکہ اور چوری کو کافر کے ساتھ بھی حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کافر کا حق رکھنے سے تو مسلمان کا حق رکھ لینا اچھا ہے کہ نیکی اگر جاوے تو اپنے بھائی مسلمان ہی کے پاس جائے، دشمن کے پاس کیوں جائے۔ اس ملفوظ میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کو دھوکہ دینا جائز ہے، کافر کی چغلی اور غیبت کرنا جائز ہے، کافر کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے، کافر کے مال کی چوری کرنا جائز ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ جو یورپ میں اور مغربی ملکوں میں اور ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں کی اکثریت کافروں کی ہے، تو وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کافر کا مال لوٹ لیا، اس کا مال دبا لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، جس طرح مسلمان کو دھوکہ دینا ناجائز، حرام اور گناہ ہے، اسی طرح کافر کو دھوکہ دینا بھی ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ جیسے مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کافر کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح پر کسی مسلمان کا حق دبانا ناجائز ہے، کافر کا حق دبانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کی غیبت کریں گے تو یہ جس طرح گناہ ہے، اسی طرح کافر کی غیبت بھی گناہ ہے۔ اور اگلی بات یہ فرمائے گی کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی نیکیاں اس کو دے دیتا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے۔ تو اگر تم نے غیبت کرنی ہی ہے تو مسلمان کی کرو، کافر کی تو نہ کرو، تاکہ تمہاری نیکیاں مسلمان کے پاس جائیں، کافر کے پاس تو نہ جائیں۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں اگر نیکیوں کی ضرورت ہے تو پھر تم فکر کرو کہ تمہاری نیکی نہ کافر کے پاس جائے، نہ کسی مسلمان کے پاس جائے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس لیے نہ کسی کافر کو دھوکہ دو، نہ کسی کافر کے ساتھ جھوٹ بولو، اور نہ ہی کسی کافر کے حق میں کوئی اس کی حق تلفی کرو، نہ اس کی غیبت کرو، اس لیے کہ یہ سب حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اسلام دین انسانیت ہے، یہ انسانیت کا دین ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی جھوٹ کی مذمت آئی ہے یا احادیث مبارکہ میں، وہاں یہ نہیں کہیں آیا کہ بھئی مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، بلکہ مطلق آیا ہے کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گل